نکاح کے وقت اول تو اس پر بہت بحث ہوتی ہے کہ اصلی مہر کون ہے اور مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے، اور اس کے بعد شادی ٹھیک ٹھاک خرچیلی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ مہر مؤجل کروا دیجئے جو بعد میں ادا کی جاتی ہے ادھار والی۔ جب تک بندہ خود سے خود کفیل نہ ہو جائے، ہر طرح کا انتظام نہ ہو جائے، چاہے عمر اس کی 40 کو پہنچ رہی ہو، 35 کے پہنچ رہی ہو، تب تک اسے انتظار کروایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ نکاح کر لو، تمہاری اپنی خود ہی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ یہ نکاح تنگ دستی دور کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وقال تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ برادران اسلام، ہمارے ہاں اس وقت شادی کا سیزن ہے، خوب دعوتیں کھائی جا رہی ہیں، تو یہ ایسا موقع ہے کہ اس موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو، اس کی مرضی کو یاد کیا جائے، اس لیے کہ شادی یعنی یہ نکاح، یہ تو ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر مرد و عورت کی ضرورت ہے، یہ ہر معاشرے کی ضرورت ہے، یہ انسانی نسل کی افزائش کے لیے ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ انتظام تمام ذی نفس کے لیے رکھا ہے کہ تعلق ہو اور نسل کی افزائش ہو، تو یہ کام تو ہوگا، دنیا کرتی ہے، سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متعین طریقہ بتایا ہے، اس کے اصول بتائے ہیں، اس کے آداب بتائے ہیں، اس کے فائدے بتائے ہیں، اس کے اعراض کے نقصانات بتائے ہیں۔ تو وہ باتیں خاص طور سے ایسے مواقع پہ ہم لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے احسانات جہاں گنائے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ نے یہ ازواج کا، زوج کا نظم کیا ہے، مرد کے لیے عورت کا، عورت کے لیے مرد کا، اور یہ تمام ذی نفس میں کیا ہے تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، طمانینت حاصل ہو۔ اللہ نے زوجین میں الفت، محبت، رحمت، ایک خاص تعلق رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا ضروری کام ہے کہ یا معاشر شباب، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کے لائق ہو جائے اسے شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ نکاح ہی جو ہے یہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ معاشرے کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ معاشرے کی پاکیزگی کا ضامن ہے۔ اس لیے اسے فروغ ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے نکاح کر لیا تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آدھا اور جو کام بچا ہے اس میں وہ اب نکاح کے حقوق کی پاسبانی کرے، اللہ سے ڈرے،
اللہ کے حقوق کو سمجھے، اللہ سے ڈرتا رہے، تو اس کی زندگی گویا کامیاب ہے۔ نکاح کی اتنی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ جانتے بھی ہیں، سماج کی ضرورت ہے، کرتے بھی ہیں۔ کئی مرتبہ اس میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنا، اس پر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ نکاح کے بہت موٹے موٹے اصول اور آداب ہیں، 2 فرائض ہیں، ایجاب و قبول اور 2 گواہ کا ہونا۔ کتنا سادہ رکھا ہے اسلام میں نکاح کا طریقہ۔ ایجاب و قبول یعنی دونوں طرف سے آمادگی ہو اور 2 گواہ کی موجودگی میں ہو تو نکاح ہو جائے گا۔ ایک واجب ہے مہر، بیوی کی طرف سے وہ ڈیمانڈ ہوگی اور شوہر وہ پوری کرے گا، یہ واجب ہے۔ یہ ایک طرح سے اب یہ اعلان ہے کہ ایک عورت جو کسی ایک مرد کے ساتھ آ رہی ہے، اس کے حقوق کی ضمانت، اس کے نفقہ کی ذمہ داری، اس کی باقی تمام چیزوں کی ذمہ داری اب اس کے اوپر ہے۔ مہر کو ہمارے یہاں بڑا لائٹ لیا جاتا ہے۔ نکاح کے وقت اول تو اس پر بہت بحث ہوتی ہے کہ اصلی مہر کون ہے اور مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے، اور اس کے بعد شادی ٹھیک ٹھاک خرچیلی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ مہر مؤجل کروا دیجئے جو بعد میں ادا کی جاتی ہے ادھار والی۔ ان دونوں باتوں کا ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ مہر یہ واجب ہے اور اولین فرصت میں اسے ادا ہونا چاہیے، اور مہر کی مقدار کوئی متعین نہیں ہے، متعدد مقدار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود متعدد نکاح ہوئے، صحابہ کرام کے نکاح ہوئے، سب کی الگ الگ مہریں ہیں۔ مہر فاطمی کو سنت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کئی نکاح ہوئے اور آپ نے مہر دی۔ اصلی سنت تو وہ ہے جو آپ نے ادا کی۔ جو آپ نے حضرت علی سے فاطمہ کو دلوائی وہ ایک الگ ہے، اور آپ نے خود جو متعدد نکاح کیا اور ازواج مطہرات کو جو مہر دی وہ سنت۔ مہر کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ زوجین کی جو حیثیت ہے اپنے لحاظ سے، حیثیت کا مظاہرہ شادی میں نہیں کرنا ہے، رسومات کی ادائیگی میں نہیں کرنا ہے، حیثیت کا مظاہرہ مہر کی ادائیگی میں کرنا ہے۔ جس لائق ہو اس لائق اس کی مہر طے کی جائے، اور مہر اولین فرصت میں ادا کی جائے، پہلی ملاقات میں ادا کی جائے، یہ عین مطلوب ہے۔ اس لیے اس معاملے کو جو بہت سادہ ہے ہم لوگوں کو سادہ رکھنا چاہیے، بہت پیچیدہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مہر فاطمی کی مقدار معلوم کی جاتی ہے، پھر یہ معلوم ہوا کہ 1.5 کلو چاندی اور اتنے گرام چاندی، اس کی اس وقت کی قیمت یا جب ادا کی جائے گی تب کی قیمت، متعدد نزاعات ہیں۔ آپ زیورات دے رہے ہیں، تحفے میں دے رہے ہیں، اس کا مہر بھی دیجیے، آپ کیش دیجیے، آپ تحفہ دیجیے، کچھ بھی دیجیے اور اسی وقت ادا کر کے فرصت پائیے۔ اصلی سنت یہ۔ پھر نکاح میں 3 سنتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نکاح کے وقت جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، امام صاحب جو خطبہ دیتے ہیں وہ سنت ہے۔ ہم لوگوں کے تقریبات میں سب سے زیادہ بے توقیری اس سنت کی ہوتی ہے۔ جو قاضی صاحب آئے نکاح پڑھانے کے لیے، جو گھر کے لوگ ہیں وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے کچھ جلدی جلدی عربی کی عبارتیں پڑھیں اور کام تمام ہوا۔ منتظمہ اس درمیان اپنی سہولت کے لیے دعوت شروع کروا دیتی ہے اور لوگ کباب شباب کھانے میں منہمک رہتے ہیں اور ادھر نکاح ہو جاتا ہے۔ کارڈ پر لکھا رہتا ہے کہ آپ کو دعوت دی گئی نکاح میں شریک ہونے کے لیے، نکاح کا گواہ بننے کے لیے۔ مجمع کثیر میں نکاح ہو
اور زیادہ سے زیادہ لوگ گواہ بنے اس کے، اس لیے دعوت دی جاتی ہے۔ تو نکاح کا اسٹیج چھوڑ کر پبلک جو ہے وہ دعوتوں میں لگ جاتی ہے، تو یہ بے توقیری ہے اس سنت کی، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح مسجد میں کرو، تاکہ وہ امکان ہی نہ رہے کہ سامنے ادھر خوشبو آ رہی ہے، ادھر تقاضا ہو رہا ہے، اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ الگ سے مسجد کی کوئی تاکید نہیں ہے، مسجد کی فضیلت اسی وجہ سے ہے آدمی بہت سی خرافات سے بچ جائے گا۔ ایک اور سنت ہے نکاح کے بعد ولیمہ کرنا۔ ولیمہ کی جو سنت ہے اسے سنت ہی کی طرح لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ایک صحابی رسول کو، اولم ولو بشاتن، یعنی ایک ہی بکری کا اگر انتظام ہو سکتا ہے تو وہ کرو، لیکن ولیمہ کرو۔ تو وہ ولیمہ اس زمانے میں ایسے ہو جاتا تھا کہ کچھ لوگوں کو پتہ چلتا تھا، کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل سکا کہ ان کے دوست فلاں کی شادی ہو گئی ہے، وہ تو انہوں نے کچھ رنگ ونگ دیکھا تو پتہ چلا کہ پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان کا نکاح ہوا ہے۔ ولیمہ استطاعت کے مطابق ہو سکتا ہے، چھوٹے بڑے کی مقدار ممبر نہیں طے کر سکتا، وہ اپنی حیثیتی لحاظ سے ہر آدمی کو کرنا ہے۔ لیکن ولیمے کے ساتھ حدیث پاک میں الفاظ ہے کہ غربا کا بھی شریک ہونا ضروری ہے۔ وہ طبقہ، کمزور طبقہ، وہ نظر انداز نہ ہو۔ اس کو یہ نہیں کہ وہ ہمارے معیار کا نہیں ہے تو وہ ہمارے دعوت، ہمارے کارڈ کا مستحق نہ ہو، یا جب بچ جائے کھانا تب وہاں بھیج دے۔ ولیمے کے ساتھ اور جو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بڑی رسومات آ جاتی ہیں، ڈیکوریشن پر اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے، مقابلے میں ڈھیر سارے آئٹمز بنوائے جاتے ہیں، ان چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اس میں بھی تھوڑی احتیاط برتنی چاہیے کہ سادہ سا ہو جائے، ضرورت بھر ہو جائے۔ ہمارے پڑوسی نے جیسا کیا ہے اس کا مقابلہ کرنا اور اس سے اچھا کرنے کی کوشش کرنا، اگر اس میں کہیں سے ریا، نمود و نمائش آ گئی تو سنت کے خلاف ہے، سنت کا تقاضا پورا نہیں کرے گی وہ۔ نکاح کے سلسلے میں احادیث میں اور جو دوسری تاکیدات ہیں وہ یہ ہے کہ نکاح وقت پر ہو جائے۔ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے، صحت مند ہو، تقاضا ہو اس کا، تو اسی وقت نکاح کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے، یہی سنت کا بھی تقاضا ہے۔ اب بہت سے سماجی دباؤ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت تاخیر ہو جاتی ہے اس میں۔ دو طرح کے مسائل ہیں اس وقت۔ ایک یہ کہ جب تک بندہ خود سے خود کفیل نہ ہو جائے، ہر طرح کا انتظام نہ ہو جائے، چاہے عمر اس کی 40 کو پہنچ رہی ہو، 35 کی پہنچ رہی ہو، تب تک اسے انتظار کروایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ نکاح کر لو، تمہاری اپنی خود ہی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ یہ نکاح تنگ دستی دور کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تاخیر ایک جرم ہے، لیکن ایک دوسری چیز بھی، دوسرے نظریے نے بھی اب راہ پالی ہے معاشرے میں، وہ یہ کہ نکاح ہی نہ کیا جائے۔ بڑی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، بڑی مشقتوں میں آدمی پڑ جاتا ہے۔ نکاح جس لیے کر رہا ہے بندہ کہ اسے سکون اور طمانینت حاصل ہو، وہ بہت سستے داموں میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔
گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے، گناہ کے ذرائع اتنے پھیل گئے، لوگوں کے ذہنوں میں گناہ کی شناعت اتنی کم ہو گئی، لوگوں کے دماغ میں اللہ کے ہاں اس گناہ کی جو باعث پرس ہے، جو سزا ہے، اس کا تصور کم ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، لڑکے بھی کہتے ہیں، لڑکیاں بھی کہتی ہیں۔ لڑکیوں میں یہ چلن اور بڑھ رہا ہے کہ کون جائے گا دوسرے کے گھر کو آباد کرنے، دوسروں کے لیے بچے پالنے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فطرت کی بغاوت ہے، نظام کی بغاوت ہے، دین کی بغاوت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے اس کا بھی ہم لوگوں کو ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ نکاح کے سلسلے میں جو آیت میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے احسانات میں سے ایک بڑا احسان بتایا ہے قوم کے اوپر کہ میں نے تمہارے لیے نظام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اس آیت پاک کا بھی ذکر آنا چاہیے، قرآن مجید کا حصہ ہے کہ تم میں سے جس کو ضرورت ہے نکاح کرے، اور وہ نکاح بیک وقت مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 عورتوں سے بھی کر سکتا ہے، 3 عورتوں سے بھی کر سکتا ہے، 4 تک بیک وقت وہ نکاح کر سکتا ہے۔ آیت پاک کی تفسیر میں جائیے، اس کا سماجی پس منظر ہے۔ کئی مرتبہ جنسوں میں تفاوت کی وجہ سے اس کی ضرورت ہوتی ہے، کئی مرتبہ سماج کو اوپر اٹھانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کا نازل ہوا کوئی حکم جو اس کی کتاب میں موجود ہے، اسے منسوخ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ الگ الگ مواقع پر الگ الگ جغرافیائی حالات ہوتے ہیں، الگ الگ سماجی کیفیت ہوتی ہے، اسی کیفیت کے لحاظ سے ان احکام کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں بہت سے گھروں میں بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، بہت سی بچیوں کا شروع میں کم عمری میں بیوہ ہو جاتی ہے۔ اس اڑچن کی وجہ سے وہ بچیاں ہمیشہ بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ جو آیت پاک کی روح ہے، اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے، شادی کے لیے ایک جو بہت ضروری بات فرمائی، وہ یہ کہ ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ۔ یہ نکاح جو ہے تو ہونا ہے، ہر آدمی کو ہونا ہے، غریب امیر سب کا ہونا ہے۔ دیکھو یہ ایسی سماجی ضرورت ہے کہ اس میں بابرکت نکاح، برکت والا نکاح وہ ہوگا جو سہولت کے ساتھ ہو جائے، آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ سہولیات کن کو پیدا کرنی؟ سماج میں جو سربراہوردہ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی، برادران وطن کی رسومات، ہمارے یہاں دنیا داروں کی پسند کو دیکھ کر جو ان کے تقاضے بڑھتے جاتے ہیں، نیک بندہ بھی اسی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دیندار لوگوں کی، سمجھدار لوگوں کی، تعلیم یافتہ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نئی طرح ڈالیں، اپنی شادیوں سے، اپنے گھروں کی شادیوں سے سہولت والی شادی کریں، سہولت والی شادی کی رغبت دلائے لوگوں کو۔ اگر ہماری نام و نمود والی شادی سے ہمارے کسی پڑوسی کی بیٹی بیٹھی رہ جاتی ہے، وہ ان تقاضوں کو نہیں پورا کر پا رہے ہیں، وہ سود پر قرض اٹھا رہے ہیں، وہ زمین رہن رکھ رہے ہیں، وہ گھر بار بیچ رہے ہیں، تب اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ لے کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسی کوئی طرح ڈالنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو برکت والا جو نکاح بنایا ہے وہ طرح پڑے۔ میرے ایمان والے بھائیوں،
ہمارا دین دین رحمت ہے، ہمارا دین یسر ہے، آسان ہے، سہولت کے لیے آیا ہے، سب کے لیے سہولت بہم پہنچاتا ہے۔ آپ دین کے احکام کو دیکھیں، دین کی قدروں کو دیکھیں، اس کی عبادات کے نظام کو دیکھیں، اس کی تاکیدات کو دیکھیں، سب میں سہولت ہی رکھی گئی ہے، سب میں ایک دوسرے کی خیر خواہی رکھی گئی ہے۔ یہ پہلو میرے ایمان والے بھائیوں ہم لوگوں کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کی ویسی بھی کیفیت اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم پیسوں کی نمائش کر کے اپنے آپ کو بڑا یا عزت دار ثابت کریں۔ پیسے کی تو اس قوم کو بڑی ضرورت ہے، افراد خوشحال ہو سکتے ہیں، قوم تو مفلوق الحال ہے۔ اس کو اٹھانے کے لیے، اس کے اجتماعی نظام کو اوپر اٹھانے کے لیے وہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، دین آیا اس لیے ہے کہ وہ ہمارے لیے سہولیات پیدا کرے۔ ہمارے لیے سہولت اس میں ہے کہ ہم دین کی روح کو سمجھیں، دین کے احکام کو سمجھیں، دین کے تقاضوں کو سمجھیں اور انہیں اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ خاص طور سے اگر یہ پڑھے لکھے لوگ، سماج کے سربراہ لوگ ایسا کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ سماج کے لیے بھی سہولت پیدا ہوگی، اللہ بھی خوش ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرنے میں ہم لوگ معاون اور مددگار ہوں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح شعور عطا فرمائے، دین کی تمام اقدار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی تمام اقدار کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نکاح کی جو عظیم سنت ہے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سنت کے تقاضوں کو صحیح طور پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نظام کو چلانے کے لیے، معاشرے کی اس پورا کرنے کے لیے ہمارے بھائی بہنوں میں جو لوگ مشکلات میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر